نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین۔ سورۃ الانبیاء کی ایک آیت ہے۔ الاستیاب میں ایک واقعہ آتا ہے، شرحبیل بن مسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اسود اس نے جو ہے کذاب اور دجال تھا، نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسود بن قیس نے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا یمن کے اندر، اور اس نے جو ہے ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو بلایا۔ وہ آئے تو اس کذاب نے جو ہے اسود نے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے پوچھا ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ سے کہ کیا تم جو ہے اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ مجھے جو ہے سنائی نہیں دے رہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو سن ہی نہیں رہا۔ پھر ان سے پوچھا کہ کیا تم جو ہے اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، خولانی رحمہ اللہ نے، مسلم نے، کہ ہاں میں جو اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں اس بات کی شہادت اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر جو ہے اس نے دوبارہ پوچھا، اسود نے دوبارہ پوچھا کہ کیا تم جو اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ مجھے سنائی نہیں دے رہا، میں تو تمہاری بات سن ہی نہیں رہا۔ پھر جو ہے پوچھا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ تیسری بار پھر جو ہے ان سے پوچھا کہ کیا تم جو اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے تیسری بار ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ مجھے سنائی نہیں دے رہا، میں سن ہی نہیں رہا۔ پھر جو ہے پوچھا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ 3 دفعہ جو ہے ایسا ہوا۔ پھر جو ہے اس نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی آگ جو ہے جلاؤ، آگ جلاؤ۔ ایک بہت بڑی آگ جو ہے وہ بھڑکائی گئی، اور ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو اس آگ کے اندر جو ہے پھینکا گیا، لیکن آگ نے جو ہے ان کو کوئی گزن نہیں پہنچائی۔ اور اس کے بعد جو ہے بادشاہ نے حکم دیا، لوگوں نے مشورہ دیا اسود کو کہ تم ایسا کرو کہ اس کو جو ہے جلا وطن کر دو، ورنہ یہ جو ہے تمہارے پیروکاروں کو خراب کر دے گا۔ اس نے حکم دیا اسود نے کہ تم جو ہے نکل جاؤ یہاں سے، تم یمن سے نکل جاؤ۔ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے وہاں سے ہجرت کی، وہاں سے چلے گئے یمن سے، اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ نامزد ہو چکے تھے۔ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ وہاں گئے مسجد کے پاس، اور مسجد کے دروازے کے پاس اپنی سواری کو باندھا، اور مسجد کے اندر گئے، اور کسی ستون کے سامنے جو ہے کھڑے ہو کر انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں جو ہے ان کو عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ تم کن لوگوں میں سے ہو، یعنی کہاں سے ہو، مہمان ہو، بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں جو ہے اہل یمن میں سے ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ان سے کہ وہ اس شخص کے بارے میں بتاؤ جس کو اس کذاب نے جو ہے آگ کے اندر جلایا تھا، اس کے بارے میں بتاؤ۔ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ وہ جو ہے عبداللہ بن صوب ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کیا وہ جو ہے وہ تم ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں اللہ کی قسم وہ میں ہوں۔ پھر جو ہے عمر رضی اللہ عنہ انہوں کو لے جا کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اپنے درمیان ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو بٹھایا، اور ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو عمر رضی اللہ عنہ نے گلے لگایا اور رونے لگے، اور فرمائے کہ الحمدللہ، فرمائے شکر ہے، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے جو ہے اس وقت تک موت نہیں دی جب تک مجھے جو ہے اس شخص سے نہیں ملایا جس کو اسی طرح تکلیف دی گئی تھی جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے موت سے پہلے مجھے اس شخص سے ملا دیا کہ اس کے ساتھ جو وہی سلوک ہوا تھا
جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ جو تابعی ہے ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ ان کو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، حق کے لیے آگ کے اندر ڈالا گیا تھا، اور آگ نے ان کو کوئی تکلیف جو وہ نہیں پہنچائی تھی۔ وہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کے ساتھ، کہ ان کو بھی حق کے لیے اور اللہ کی توحید کے لیے، دین کی خاطر آگ کے اندر ڈالا گیا، لیکن آگ نے جو ان کو کوئی تکلیف جو وہ نہیں پہنچائی ہوا۔